والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. حضور کی عظمت اور مقام جس سے بھی ظاہر ہے کہ ابھی حضور کو اللہ تعالی نے دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کے چرچے حضور کے تذکرے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی فرمائے اور ان کی امتوں کو بھی سرکار کے تذکرے کرنے کی اللہ تعالی نے ترغیب فرمائی. جس طرح کہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوحی اللہ الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. ان کے دور میں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضور نے ان کی تعریف اس طرح فرمائی. وحی کیا فرمائی؟ انہ من لقینی وهو جاحد باحمد ادخلته النار. کہ موسیٰ جو مجھے اس حال میں ملا، یعنی جو مرنے کے بعد اس حال میں میرے پاس آیا، وَهُوَ جَاحِدٌ بِأَحْمَدَ، کہ وہ احمد نبی پر ایمان نہیں لایا، ان پر ایمان نہیں لایا، ان کا انکار کرتا ہے. فرمایا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، اے موسیٰ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زمین پر محمد ہے اور آسمانوں پر احمد ہے. اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ جو احمد نبی کو نہیں مانے گا تو مجھ پر لازم ہے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان سنا، قال یا ربی، تو عرض کی اے میرے رب، ومن احمد، یہ احمد نبی کون ہے جن کی اتنی فضیلت، اتنا مقام ہے تیرے نزدیک کہ جو ان کا انکار کرے، ان پر ایمان نہ لائے تو تو اسے جہنم میں داخل کرے گا. تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا: ما خلقت خلقا اکرم علی منہ. اے آدم، میں نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، ان میں مجھے سب سے پیارے، میرے نزدیک سب سے عزت والے وہ احمد نبی ہی ہیں. اس وجہ سے میں ان کے انکار کرنے والے کو جہنم میں داخل کروں گا. كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل ان اخلق السماوات والارض. فرمایا اللہ نے اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس وقت جوڑا جب میں نے ابھی نہ زمین کو پیدا کیا تھا نہ آسمان کو بنایا. یعنی ان سے پہلے ہی اللہ رب ذوالجلال نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا تھا. جس طرح کہ آدم علیہ السلام جب ان کی وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، جس طرح کتابوں میں ہے، تو سرکار نے بتایا آدم علیہ السلام نے پھر ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کی: انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے رب، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے اس لفظ کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا
اے آدم کیف عرفت محمد، کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، اس طرح تو نے جانا؟ ابھی تو میں نے انہیں مبعوث نبی فرمایا، ان کا تو آخری زمانہ ہے، انبیاء میں سب سے آخر پر وہ تشریف لائیں گے اور آپ پہلے نبی ہیں، آپ کس طرح جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب تو نے میرے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی اور میرے مجھ میں جان آئی تو میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ محمد بڑی شانوں والے اللہ کے ہاں ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو ملایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، میرے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کہ جو تو پیدا ہوا ہے اور جو نسل انسان آگے چلی ہے یہ ساری کی ساری حضور کے توسل سے چلی، حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان، یہ دنیا اور یہ بہاریں، یہ ساری حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کروائی۔ تو کہا وَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ حَتَّى يَدْخُلَهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ، اے آدم اس وقت تک، اے موسیٰ اس وقت تک جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ جنت میں تشریف نہ لے جائے، اور ان کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی اور بنا وَأُمَّتَهُ، اور اس وقت تک سارے نبیوں کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ قال ومن امته، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اے میرے رب کہ وہ اتنی شانوں والی امت ہے کہ ان سے پہلے کسی امت کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو وہ امت اس نبی کی امت کون سی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اس امت کی ان الفاظ سے، فرمایا الحمادون یحمدون سعودا، اب وہ ہر وقت میری حمد بیان کریں گے، شکر ادا کرتے رہیں گے، اور ان کا طریقہ یہ ہوگا جب بھی بلندی پر چڑھیں گے تو الحمدللہ کہیں گے، وعبودا وعلی کل حال، اور جب بلندی سے اتریں گے اس وقت بھی الحمدللہ کہیں گے، وعلی کل حال، اور جس حال میں بھی ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، وہ میرا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اے موسیٰ جب تک وہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، تیری امت اور دیگر انبیاء کی بھی امتیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اجعلنی نبیا تلک الامہ، کہ اے میرے رب اس امت کا مجھے نبی بنا دے جو تیری حمد بیان کرے گی، تیری عظمت کو بیان کرے گی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیھا منھا، کہ ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قریش کی طرف اور پھر دیگر تمام مخلوقات کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا، تو حضور بھی مکہ شریف کے رہنے والے تھے، انہی میں سے تھے۔ قال اجعلنی من امتی ذلک النبی، تو پھر عرض کی اگر وہ امت مجھے عطا نہیں ہوتی تو اے میرے رب مجھے اس شانوں والے نبی کا امتی بنا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا امتی بننے کے لیے دیگر انبیاء اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شانوں والے محبوب نبی کا امتی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأجمع بینک وبینہ فی دار الجلال، اے موسیٰ یہ میری تقدیر ہے، اس طرح میں نے لکھا، تمہیں بھی نبی بنایا، انہیں بھی نبی بنایا، لیکن انہیں عظمت اور مقام میں نے بلند عطا فرمایا، لیکن کل محشر میں تم دونوں کو جمع کر دوں گا، تمہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرکار سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔
تو جب نمازوں کے لیے وہ رستے میں کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام بار بار واپس لے جا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأجمع بینک و بینہ فی دار الجلال، کہ میں قیامت والے دن تم دونوں کی ملاقات کروا دوں گا، اس کا امتی وہ امت انہی میں سے ہوگی جس امت سے وہ نبی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی وہ محمد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔